سیر کے دوران، اس سفر کے دوران جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی ایک قطار کو ملاحظہ فرمایا۔ ہم تو زمین پر اونٹ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور میرے مصطفیٰ سدرہ پر اونٹ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت پر قربان جائیں کہ اس نے سدرہ پر بھی اونٹ رکھے ہوئے ہیں، اور ایک اونٹوں کی لمبی قطار جس کا سرا دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر۔ اور ہر اونٹ پر دو صندوق جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل یہ اونٹوں کا کیا سلسلہ ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لا علم تھے، پتہ نہیں تھا، جانتے نہیں تھے اس لیے پوچھا، کیونکہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جو سوال کرے وہ لا علم ہو۔ دیکھیے استاد شاگرد سے سوال کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں استاد لا علم ہے، جانتا نہیں ہے۔ اسی طرح کے سوال جواب کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ نظریہ گڑھ لیا، یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ معاذ اللہ جبرائیل حضور کے استاد ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جبرائیل حضور کے خادم ہیں، غلام ہیں، امتی ہیں، آپ کے دربار کے دربان ہیں۔ اور اس بات کو قرآن پاک سے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمایا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کالا ہی عصایا، کہ یا اللہ یہ میرا عصا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی نبی سے کوئی سوال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے۔ اسی طرح نبی جب اپنے کسی امتی سے، اپنے کسی خادم سے سوال کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نبی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جبریل نے حضور کو قرآن سکھایا، تو میں اس کے لیے تفسیر روح البیان کی یہ حدیث پاک گوشے گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آیت شریف لے کر آئے، کاف ہا یا عین صاد، آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کاف، حضور نے فرمایا علمتو، میں نے جان لیا۔ جبریل نے عرض کی ہا، سرکار نے فرمایا علمتو، میں نے جان لیا۔ جبریل نے عرض کی یا، سرکار نے ارشاد فرمایا علمتو، میں نے جان لیا۔ جبریل نے عرض کی عین، سرکار نے فرمایا علمتو، میں نے جان لیا۔ جبریل نے عرض کی صاد، سرکار نے فرمایا علمتو، میں نے جان لیا۔ جبریل دست بستہ عرض کرنے لگے،
سرکار کی بارگاہ میں کیف علمت ما لم اعلم، اے میرے آقا جسے میں نہیں جانتا اسے آپ نے کیسے جان لیا؟ تو پتہ چلا سرکار قرآن جاننے کے لیے جبریل کے محتاج نہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اور حضور جبریل کے آنے پر قرآن نہیں جانتے تھے، حضور تو پہلے سے ہی جانتے تھے قرآن ہے کیا۔ اس بارے میں آپ سے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ اس پر اکثر مفسرین کرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ پہلی سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی 5 آیات سورہ علق کی سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں اقرا بسم ربک نظر نہیں آ رہا، وہ تو 30ویں پارے میں لکھی ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا قرآن نزولی ترتیب اور ہے، قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، اور قرآن جمع ہونے کے بعد کتابی صورت میں جو ہمارے سامنے ہے اس کی ترتیب اور ہے۔ بتاؤ یہ ترتیب کس صحابی نے دی، کس ولی نے دی، کس امام نے دی، کس فرشتے نے دی؟ جبریل تو آیات لے کر آتے تھے، جو صحابہ جو لوگوں کے احوال ہوتے، اس وقت کی ضرورت ہوتی، اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے آیت اتر جاتی، لیکن میرے مصطفیٰ کی نگاہ لوح محفوظ پر ہوتی تھی۔